السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں رمضان اور قرآن کی صورت میں عطا کی ہے، اور پھر جو اس میں تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کو، اس کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر دل سے بھی ادا ہوتا ہے اور شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور شکر عمل میں بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان شکر کا مہینہ ہے جس میں ہم ساری عبادات کے علاوہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو شہر الذکر بھی کہا گیا ہے۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور خاص طور پر رمضان میں جب روزے سے ہوتا ہے انسان، تو روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بار بار اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اور دل اللہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یہ بات اللہ تعالیٰ عقل والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، یہ بہت سارے کام ہے کرنے کے، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ذکر کرتے رہو۔ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں، جس میں نماز بھی ہے، جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، جس میں تسبیحات ہیں، استغفارات ہیں، تعوذات ہیں، دعائیں ہیں، قرآن کا سمجھنا سمجھانا ہے، یعنی دینی علم کی مجالس، وہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔ پھر اسی طرح انسان جو غور و فکر کرتا ہے اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، یہ بھی ایک ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ایک یاد ہوتی ہے۔ یاد کہاں ہوتی ہے؟ ذکر یاد کو کہتے ہیں نا، اصل میں تو یاد دل میں ہوتی ہے، اور جب دل میں یاد ہوتی ہے تو پھر وہ زبان پر بھی آتی ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کا خیال آپ کے دل میں ہو اور پھر آپ اس کا اظہار نہ کرنا چاہیں، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ غضب ہو، چاہے وہ کوئی بھی جذبہ ہو، وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ تو اس لیے افضل ذکر کیا ہے؟ جس میں زبان اور دل دونوں شامل ہو۔ لیکن اگر انسان کسی وجہ سے زبان نہیں بھی ہلا سکتا اور دل اس کا اللہ کی طرف راغب ہے، تو وہ بھی ذکر ہی کی حالت میں ہے۔ اور اگر دل کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے بھی کر رہا ہے اور اگر اس کے ایکشنز بھی ساتھ ہیں، جیسے نماز کی شکل ہے، تو یہ سب کچھ ذکر ہی کی شکلیں ہیں۔ اور اذکار میں جو بہت پابندی سے کرنے چاہیے وہ صبح شام کے اذکار ہیں، سوتے وقت کے، جاگتے وقت کے، اور اس کے علاوہ ہر موقع کے، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد، یعنی مومن کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو اور جس پر ہمیں سنت نے رہنمائی نہ کی۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے ملاپ کے وقت سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، واش روم جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باہر نکل کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیے کہ کون سا موقع ہے ایسا کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں؟ ہر موقع پر۔ تو بندہ مومن کا دل اللہ کی یاد سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر یہ کہ کئی اذکار کی فضیلتیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے تسبیحات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، پھر درود شریف ہے، پھر آیت کریمہ ہے، استغفار ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار کارڈز ہیں جو مختلف مواقع کے متعلق آپ کو اذکار بتاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعائیں ایپ جو ہے اس میں الحمدللہ شفا کی دعائیں بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس میں شامل ہو گئی ہیں،
یعنی اگر کسی کے پاس کتاب نہیں بھی ہے یا کسی موقع پر کتاب نہیں اور ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، آپ کسی مریض کے پاس ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، تو آپ فوراً ایپ پر جائیے اور اس میں جو بکس ہیں ان کو کلک کیجیے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ تو اذکار ویسے ہی آتے ہیں لیکن بکس کو کلک کرنا پڑتا ہے. تو کلک کریں گے تو ساری بکس جو اس میں ڈالی ہوئی ہیں اس میں شفا کی دعائیں سب سے اینڈ پر ہیں، تو وہاں سے بھی دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ذکر کرنے والوں میں شامل رکھے اور کبھی ہم اس سے غافل نہ ہو، کیونکہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اس کو تیار کر رکھا ہے. اور اس لیے آپ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اور واک کرتے ہوئے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آج ہم سورۃ یوسف ہی کو کنٹینیو کریں گے. آج کی آیات کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے، اور اپنی نیت کی تجدید کر لیں کہ یا اللہ ہم جو کچھ پڑھیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے عمل میں آئے اور ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل کر لے اور تمام برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دین، ایمان، جان، مال، عزت اور آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. آمین. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں. اے اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. مصر کے بادشاہ کا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یوسف علیہ السلام کی قید سے عزت و تکریم کے ساتھ رہائی کا سبب تھا. اس خواب نے شاہ مصر کو بہت خوف زدہ کر دیا، پریشان کر دیا، لہٰذا اس نے اپنے علم تعبیر کے تمام ماہروں اور سرداروں کو جمع کر کے خواب سنایا اور تعبیر کی فرمائش کی، لیکن کوئی بھی تعبیر نہ کر سکا. بات یہ ہے کہ چاہے خواب ہوں، چاہے ہمارے خیالات ہوں یا سوچے ہوں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت کام کرتے ہیں. اللہ مدبر ہے نا، ہمارا رب مدبر ہے نا، خالق مالک مدبر. تو مدبر وہ ہوتا ہے جو تدبیر کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر صرف بادلوں اور بارش برسانے اور لوگوں کو رزق پہنچانے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ اللطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ذرہ ذرہ اس کی تدبیر کے تحت کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے خیالات بھی اور ہمارے خواب بھی. جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے رہائی کا فیصلہ کیا تو بادشاہ کو خواب دکھا دیا. رات ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں، سوتے ہوئے اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے. اور وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے ملک کا فیوچر دیکھ رہا ہے، اور اس سے خود یوسف علیہ السلام کا مستقبل بدل جاتا ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں. خواب کس کو آ رہا ہے اور راہیں کس کے لیے ہموار کی جا رہی ہیں؟ اللہ کی تدبیر دیکھیے. اللہ کی تدبیر جیسے کام کرتی ہے ویسے کوئی اور چیز نہیں. انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں، ہمیں نہیں معلوم. اب دیکھیے کہ بڑی بے باکی اور بے ادبی کا جواب تھا یہ. حاکم وقت آپ سے سوال کر رہا ہے اور جاہل اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ یہ تو ایسے ادھر ادھر کے خیالات ہیں. تو بات یہ کہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس ادب بھی نہیں ہوتا. اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانے تک تو بھیجو، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. یوسف اے بہت ہی سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ جان لیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ کے درباری ہیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں، اور یہاں ایک قید سے رہا ہونے والا جس کا کچھ وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا وہ آ کر کتنے ادب سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ رہا ہونے سے پہلے اپنے خواب کی تعبیر لے چکا تھا اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے محسن دیکھتے ہیں. لہذا اس کا ادب دیکھیے. یوسف ایھا الصدیق، یعنی کس طرح وہ بلاتا ہے، کیسے وہ ادب سے بات کرتا ہے. تو بعض شراب پلانے والے لوگ علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ بہت ادب کا معاملہ کرتے ہیں، جتنا ان کے بعض طالب علم بھی نہیں کرتے جو ان سے براہ راست سیکھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ان سے فیض اٹھایا ہوتا ہے، وہ ادب کرنا بھول جاتے ہیں. تو جو کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے. اگر کوئی کسی کا ادب احترام نہیں کرتا تو اس سے دوسرے کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، خود وہ انسان محروم رہتا ہے بہت ساری خیر سے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو کوئی کام ہو وہاں بات تو ڈھنگ سے ہی کرنی چاہیے نا، بات کا سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے عزت و تکریم کے القاب استعمال کرتا ہے. اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، تعبیر بتا دی. جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے. سبحان اللہ، صرف تعبیر نہیں بتائی، مشکل کا حل بھی بتایا. صرف یہ نہیں بتایا کہ میرا تو بس اتنا کام تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے تعبیر، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، اب تو تمہیں خود فیصلے کرنے اپنے. نہیں، جس انسان کے پاس خیر کی جو بات ہوتی ہے اگر وہ اس کو آگے کر دیتا ہے تو اس خیر کے کام میں اس کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی زحمت نہیں کرتا تو خود محروم رہتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں، یا یہ میری ذمہ داری نہیں، لیکن سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کام میں بہتر طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی صلاحیت ہو، کوئی سوچ ہو، اللہ نے آپ کے اوپر کوئی خیر الہام کی ہو، کوئی علم کی بات، کوئی حکمت کی بات، کوئی بصیرت آپ کو اللہ نے دی ہو، تو اس کو آگے شیئر کرنے سے بخل نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ مجھے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو یہ پیغمبرانہ فراست تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، اور اسی خیر خواہی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پھر آگے بلندیاں عطا کی. اگر وہ صرف تعبیر بتا دیتے اور علاج نہیں بتاتے تو کیا ان کے لیے یہ خیر کے دروازے کھلتے جو آگے کھلنے والے تھے؟ نہیں. جو خیر خواہی ہوتی ہے نا، کسی کی بھی خیر خواہی اور کسی کے ساتھ بھی بھلائی اور اپنے دل سے دوسروں کے لیے خیر چاہنا، یہ بھی خفیہ چیز ہے نا جو آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے اور اس کے مطابق آپ کے عمل ہوتے ہیں. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس درجے کے ہمدرد ہیں کسی کے لیے، آپ کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ دل دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ بھی معاملہ اسی کے مطابق ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی انعام یا کسی لالچ کے خواب کی تعبیر بتائی. انہیں کچھ نہیں لینا تھا، ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف اللہ کا دیا ہوا علم آگے شیئر کیا. یہ الفاظ ان کے اخلاص اور بے غرضی کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی پہلے مجھے قید سے رہا کرو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
اور میں اس کا حل بتاتا ہوں. انہوں نے اس کنسلٹنسی کے کچھ چارجز نہیں لیے. اور یہ انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے، اور یہ دین والوں کا اخلاق ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کا اخلاق ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز دنیا کی لالچ میں نہیں کرتے، وہ بے لوس ہو کر، بے غرض ہو کر دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور کتنے سالوں سے قید خانے میں ہیں، اور جنہوں نے قید میں ڈالا ہوا ہے ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ ان کی دنیا سنور جائے. یعنی محسن کے ساتھ تو خیر خواہی کرنی بنتی ہی ہے، لیکن ظالم کے ساتھ خیر خواہی، جو آپ کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ خیر خواہی، تو کیا اس کا کوئی انعام نہیں ہوگا، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ جو ہم دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ، بعض اوقات اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا بظاہر، لیکن جو معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے نہیں، کسی اور راستے سے آپ کو غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی. کبھی اس کے لیے کچھ کر کے تو دیکھے جو صرف اس کے لیے ہو، بندوں سے کچھ چاہنے کے لیے نہیں ہو، کسی مطلب اور غرض اور کسی فائدے کے لیے نہیں. پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے، جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. خوشخبری دے دی. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، قید سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ. تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ، ابھی میں نہیں آتا، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے. بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم، بصیرت، خیر خواہی، احسان، ان سب چیزوں سے بہت متاثر ہوا. تو ساقی نے جب شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کے تعبیر بتائی اور پھر غلے کو ذخیرہ کرنے کا طریقہ بتایا جو یوسف علیہ السلام نے ان کو ساتھ ہی بتا دیا، تو بادشاہ قدر و قیمت پہچان گیا کہ یہ تو ایک ہیرا ہے، یعنی وہ ان کی ورتھ کو محسوس کر گیا.
ایک قید خانے کے اندر اتنا صاحب بصیرت انسان ہے، اسے تو اس دربار کی رونق ہونا چاہیے اور ملکی معاملات میں اس کے فہم اور بصیرت سے استفادہ کرنا چاہیے، لہذا فوراً حاضر کرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن قید کا سبب بنا، علم رہائی کا سبب بنا۔ لیکن ہم عام طور پر کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ حسن کو۔ مال خرچ کرتے ہیں تو کس پر؟ حسن پہ، علم کے لیے نہیں۔ دنیا میں علم سے بہت برکتیں ملتی ہیں، اور اگر دنیا میں ملتی ہیں تو آخرت میں علم نافع کتنا فائدہ دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور ان کا صبر اور تقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، پھر میرے پاس کوئی بلانے والا آتا تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کر لیتا، یعنی فوراً نکل کے جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا چاہا کہ ان کو کلیئرنس ملے کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کے الزام میں انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی شرافت اور اپنے محسن کی عزت کا خیال، وہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کا کیا حال ہے، ان کے گھر میں رہے تھے، پھر الگ سے نام نہیں لیا۔ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، عزیز مصر کی بیوی نے تو نہیں کاٹے تھے نا، تو غلطی تو اس کی تھی۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے یہ بھی ایک چال تھی۔ وہ چال کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کو متوجہ کرنے کی کوشش۔ یعنی بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے رسٹ کاٹ لیتے ہیں، یعنی یہ سائیکالوجی سمجھ نہیں آتی کہ کچھ بچے اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، کئی خون نکالتے ہیں اپنا، کس لیے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اٹینشن لینے کے لیے۔ تو ان میں سے ہر ایک فریفتہ ہوگی اور وہ اٹینشن لینے لگی، اور یہ کہ میری طرف یوسف توجہ کرے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے میں قید خانے میں چلا جاؤں، میں ان عورتوں کے فتنے سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ پہلے ایک تھی اور اب اتنی ساری جمع ہو گئی۔ اس نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا معاملہ تھا؟ بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا، تم نے پھسلانا چاہا تھا، یہ چال پتہ چل گئی نا کہ چال تھی، یہ کاٹا جو تھا یہ پھسلانے کے لیے کاٹا تھا۔ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، یعنی حقیقت سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی پہ کیا گیا ظلم ہو یا کسی پہ باندھا گیا بہتان ہو، اس کو جتنا بھی چھپا لے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ وقت لگتا ہے لیکن سچائی سامنے آتی ہے، اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے اگر کبھی بھی زندگی میں کسی پر جھوٹا الزام لگے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کے علم اور معرفت اور ان کی حکمت اور ان سب چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے مواقع جو حاصل تھے، انہوں نے صرف اللہ کے خوف سے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو جو شخص اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، یعنی اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ جو رب سے محبت کرتا ہے نا، وہ تنہائیوں میں بھی رب سے خیانت نہیں کرتا، وہ اس وقت بھی خیانت نہیں کرتا جب خیانت کے سارے مواقع اسے حاصل ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تقویٰ کا انجام کتنا بہترین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت ہماری یوتھ جس ماحول میں رہتی، ہر طرف فتنہ ہے، ایسے میں جو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں اور جو برائی کی کھلی دعوت سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے کلچر میں جہاں اس میں سے کوئی چیز نہ گناہ شمار ہوتی اور نہ کوئی رکاوٹ ہو، انسان اپنے آپ کو 100 طرح کے دلیلیں دے سکتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کسی بھی غلط راہ پہ چلنے کے لیے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے کوئی بھی ماحول ہو، کہیں بھی ہو۔ کیا یوسف علیہ السلام کے ارد گرد صحبت صالح تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا تقویٰ ساتھ تھا۔ تو جب اللہ کا تقویٰ ساتھ ہوتا ہے تو نو میٹر واٹ آپ کسی بھی ماحول میں رہیں، اللہ آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا تقویٰ نہیں نا تو پرہیزگاروں کے بیچ میں بھی آپ کوئی خرابی کا راستہ نکال لیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، ہر سازش اور خیانت اپنے کرنے والے کی طرف پلٹتی ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں نہیں کہتا میں بہت پاک باز ہوں، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا۔ بہرحال نفس کی بات ہوئی ہے یہاں، نفس امارہ بھی ہوتا ہے جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، لوامہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے اور پھر توبہ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو نیکی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔
اور نیکی اس انسان کی فطرت، عادت اور پہچان بن جاتی ہے. پھر تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ نفس کی سرکشی سے اللہ کی مہربانی ہی بچا سکتی ہے. نفس شیطان کی سواری ہے جس کے ذریعے وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. حق میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے اور باطل میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے. جبکہ نفس میں خواہشات ہوتی ہیں تو وہ پھر باطل کی طرف لپک جاتی ہیں. اور پھر گناہوں کا اعتراف جو ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہونی چاہیے. وہ غلطی جو ہم جانتے ہیں اور بعض اوقات وہ جو ہم نہیں جانتے لیکن ہم سے ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، ان پہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ میں اس گناہ کے بھی معافی مانگتے ہیں جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور جو انجانے میں کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتا ہے کیونکہ رب غفور الرحیم ہے. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں. استخلصہ لنفسی، اخلصہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن استخلصہ کیوں کہا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے خاص کر لوں، زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کر لوں. پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو. مکین، مرتبے والے کو مکین کہتے ہیں، اور مکانت وہ مرتبہ ہوتا ہے جو صرف ایک یا چند کے سوا کسی کو حاصل نہ ہو. یعنی بہت ہی خاص مقام ہے یہ، VIP. جیسے جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، ان ذی العرش مکین، وہ کسی اور کو جگہ نہیں حاصل جو جبریل علیہ السلام کو ہے. ان کو کیوں؟ وہی لاتے تھے. سب سے بڑا کام کیا تھا ان کا؟ وہی لانا. علم کی وجہ سے عزت اور مقام اور مرتبہ. اور امین ہر لحاظ سے قابل اعتماد. تو جس کے دل میں ایمان ہو، تقویٰ ہو، حیا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کا ایک مقام رکھ دیتے ہیں چاہے وہ ان کے دین پر نہ بھی ہو. تو علم نے بادشاہ کے قریب کیا اور دیانتداری نے ان کو اور آگے بڑھا دیا. جب ان کو کلیئرنس مل گئی سب کی طرف سے تو اس سے پھر وہ مخصوص ہو گئے. اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جو جس کا اہل ہو اسے اس کے مقام پر رکھا جائے. یعنی بڑوں کا ایک مقام ہوتا ہے، چھوٹوں کا اپنا ہوتا ہے، علم والوں کا اپنا ہوتا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے وہ انصاف سے کام لیتا ہے اور اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز اپنی جگہ رکھ دی. جیسے آپ اپنے کچن میں ہوتے ہیں، آپ کو سکون کب آتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھی آرگنائزر ہے، جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. ایسا ہی ہے نا. اور اگر کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو انسان جس کو پہچانتا ہے کہ اس کا یہ مقام ہے اور اس کو وہ مقام دیتا ہے، وہ نفس مطمئنہ والا شخص ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے انصاف سے کام لی. کوئی اپنا ہو پرایا ہو، جو اہل ہے اس اہل کو اس کا مقام دے دیا جائے، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، جو ڈیزرو کرتا ہے، جو میرٹ پر ہے. یوسف نے کہا مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں. تو یہ مخصوص حالات تھے نا، قوم کو ایک بڑی مشکل پیش آنے والی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی سروسز آفر کر دی. انہوں نے کوئی عہدہ نہیں مانگا تھا کیونکہ بادشاہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں بہت آپ کو خاص مقام دینے لگا ہوں. تو اس میں سے ان کی چوائس کیا تھی؟ اپنی ایکسپرٹی کے لحاظ سے. خود عہدہ مانگنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا ہم ایسے شخص کو ہرگز عہدہ نہیں دیں گے جو اس کا ارادہ رکھے، جس کی خواہش ہو، جس کی طلب ہو. تو بادشاہ تو خود انہیں عہدے پر فائز کر چکا تھا آلریڈی، لیکن انہوں نے اس کی عملی صورت پیش کی کہ یہ جگہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے. اور اگر کوئی کہتا نہیں اس آیت سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ عہدہ طلب کرنا چاہیے، تو پھر اس کے اندر یوسف علیہ السلام والے سارے اوصاف بھی ہونے چاہیے، یعنی وہ کوالٹی بھی ہوں. کیونکہ عہدوں کا شوق تو سب کو ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بڑی لذت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو انسان ڈیزرو بھی کرتا ہے، اس کے اندر وہ قابلیت اور اخلاق بھی ہو. کیونکہ جو عہدے طلب کرنا ہے نا، یہ اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالنا ہے. لیکن ضرورت کے تحت اپنی صلاحیتیں بتانے میں اور استعمال کرنے میں اور معاملات کو اچھا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اصلاح جو ہوتی ہے جتنے لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے وہ سب اجر کا باعث بنتی ہے. یعنی اگر حکومت قابل لوگوں کے پاس ہو، امانت دار لوگوں کے پاس ہو، تو اس کا فائدہ اس عہدے والے کو ہوتا ہے یا عوام کو ہوتا ہے؟ صرف عوام نہیں، ساری مخلوق کو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے قانون بناتا ہے کہ جس سے جانوروں کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور جس سے پانی کے اندر مچھلیوں کا بھی تحفظ ہوتا ہے، اور وہ پھر سب کے خیر اور بھلائی کا بن جاتا ہے. اس کی نظر وسیع ہوتی ہے، وہ سب کے فائدے کا سوچتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو کسی کام کے قابل سمجھتے ہو والنٹیئر کرنے کے لیے یا کوئی بھی سروسز اپنی دینے کے لیے، تو اس میں پہلے اپنی نیت درست کر لیں، پھر انصاف سے دیکھیں کہ ہاں واقعی آپ کمٹمنٹ نبھا سکتے ہیں، پھر اپنے آپ کو آفر کر دیں. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر مر جانا، ساتھ قبر میں لے جانا، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اور اگر اللہ نے آپ کو کوئی لیڈرشپ کا مقام دیا ہے
तो फिर उसके लिए आपके अंदर जो बुनियादी सिफात होनी चाहिए वो सबसे पहले इल्म, फिर हिफाजत, फिर ताकत, फिर अमानत, जो यहाँ से हमें पता चलती है। इसके अलावा भी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये तो लाजमन होनी चाहिए। फिर फरमाया और इसी तरह हमने यूसुफ को इस जमीन में इख्तिदार दिया, वो इसमें जहाँ चाहता क़याम करता, हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत पहुंचा देते हैं, और हम नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते। नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते, यानी मोहसिन वो होता है जो तकलीफ दे तकदीर पर यकीन करते हुए, यानी कि अल्लाह की तरफ से ये फैसला अपने अखलाक में, अपने रवैये में भलाई इख्तियार करता है, तो ये चीज इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाती है। मोहसिनीन हर हाल में सब्र करने वाले होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में सब्र किया, गुलामी में सब्र किया, जेल में सब्र किया, हराम कामों और टेम्पटेशन में सब्र किया, जिसकी तरफ औरतों ने दावत दी, उसी सब्र की वजह से और मुहसिन होने की वजह से आखिरकार अल्लाह ने उनको इज्जत अता की। और जो लोग ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते रहे, यकीनन उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। यानी मोमिन और मुत्तकी के लिए दुनिया में भी अच्छा बदला है उसके एहसानात का, और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला है। वला अजरुल आखिरती खैर। बाज़ औक़ात दुनिया में इंसान को उसकी जिंदगी में वो फल नहीं मिलता, बाद में उसकी नेकनामी होती है, तो उसको नहीं पता चलता कि क्या हुआ मेरे काम का अंजाम, लेकिन आखिरत का अजर तो बहुत ही बेहतरीन है जो आगे जाके उसको मिलेगा। इसलिए जिसका जितना ज्यादा आखिरत पर यकीन होगा, वो उतना ही ज्यादा तनदही से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, उस काम को अपना समझकर। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना खैरुल मुन्ज़िलीन फ़इन लम तअतूनी बिही फला कैल लकुम इन्दी वला तक़रबून क़ालू सनुराविद अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल फ़अरसिल मअना अख़ाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुव अर्हमुर राहिमीन वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू या अबाना मा नबग़ी हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना वनमीरु अहलना वनहफ़ज़ु अख़ाना वनज़्दादु कैल बईर ज़ालिक कैलुन यसीर क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तुअतून मौसिक़म मिनल्लाहि लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील वक़ाल या बनी ला तदख़ुलू मिन
باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر جب اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان رہے. ظالم اپنا ظلم بھول جاتا ہے لیکن مظلوم نہیں بھولتا، نہ ظلم بھولتا ہے نہ ظالم کی شکل بھولتا ہے. لہٰذا بھائی جب آئے وہ پہچان گئے اور بھائی ان کو نہیں پہچان سکے. اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی بنیامین. کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. وہ اپنی ضرورت سے آئے تھے، غلہ لینے کے لیے آئے تھے اور یہ ان کی مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں. کتنا بڑا اخلاق ہے. یعنی ہم کس کی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ جو ہمارا کوئی جاننے والا ہو، جو جتنا پیارا ہو بس اس کا ہم خیال رکھیں گے. اور اگر کوئی اجنبی آ گیا اور اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی قرضہ لینے آ گیا تو اس کو پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو بس اپنے کام سے آیا تھا. اور یہاں پر وہ ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بھی انتظام کیے ہوئے ہیں، حالانکہ قحط کا موقع ہے، یعنی کہ بہت وافر ہے ہر چیز، پھر بھی تنگی کے باوجود بھی، کیونکہ مہمان نوازی انبیاء کی سنتوں میں سے ہے اور ہماری امت کے لیے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت 1 دن رات ہے اور مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. تو کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے. جو مزاج کے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے اوپر. وہ جو ملے گا، جس کو دیکھیں گے، جہاں ہوں گے، سب کے ساتھ اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اچھے ہیں. جو خود اچھا ہوتا ہے نا وہ سب کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. اور جس کا مزاج بگڑا ہوا اور مزاج خراب ہو تو وہ اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن مزاج بھی آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، ورنہ کسی کی نصیحتوں سے ٹھیک نہیں ہوتا یہ مزاج. اور جس کا مزاج بگڑا ہوا ہو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، کوئی اس کو پوچھنا نہیں چاہتا. پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے نہ کوئی پیمانہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آنا. انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم ایسا کرنے والے ہیں. اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر ہی میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ آئیں. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے غلے کی قیمت لینا پسند نہیں کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقم کی واپسی سے ان کا دوسرا مقصد یا سیکنڈ لیئر یہ تھی کہ وہ بھائیوں سے غلے کی قیمت لینا پسند نہیں کر رہے تھے کہ اپنوں سے کیا قیمت لینی. پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ ان کو والد سے کچھ مفاد تھا، مطلب تھا، آگے فائدہ ملنے والا تھا، لہٰذا اب انداز بھی ذرا اچھا ہو گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب کے وقت ان کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا ہے اور جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہچانتے بھی نہیں آپ کو. یعنی جب فائدہ تھا تو کہا اخانا، اور جب فائدہ ختم ہو گیا تو کہنے لگے ابنک. یعقوب نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کو اللہ کی حفاظت میں دیا تو پہلا بیٹا بھی مل گیا. بھیجا، کہا اللہ ہی کی حفاظت میں، اللہ بہترین حفاظت کرے گا. ہم بھی اخلاق سیکھ لیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے ہماری مٹھی میں رہیں گے، ہمارے پاس رہیں گے تو پھر ہی وہ کسی قابل بنیں گے. نہیں، اللہ کی حفاظت میں دے، اپنا ذمہ داری پوری کریں، باقی اللہ پہ معاملات چھوڑیں، خود ریلیکس ہوں.
ہر وقت ٹینس ہونے سے کچھ بھی درست نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ کہ والدین کی جو نیکی ہوتی ہے اس کی برکت اولاد پہ ظاہر ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں تو پھر اولاد کے بارے میں فکر نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مرتے وقت اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بچوں میں سے ایک ایک کو بانٹنے والا بنا دیا. اور اس کے برعکس وہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے بہت کچھ چھوڑا اور وہ بعد میں کنگال ہو گئے. پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، نہ صرف اولاد کو بلکہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ چوری نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کا کیا. اللہ کی امان، اللہ آپ کی طرف، آپ کے پاس. کیونکہ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے تمام دنیا بھی مل کر نقصان نہیں دے سکتی. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید لے آئیں گے. یوں اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے. ابھی ایکسائٹیڈ ہو گئے وہ سب دیکھ کر. یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. ایک نبی کہہ رہے ہیں حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں وما غنی عنکم من اللہ من شیء، میں تقدیر الہی کو نہیں روک سکتا، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمارے خوف کھانے سے، پریشان رہنے سے، بے چین ہونے سے، اینگزائٹی کا شکار ہونے سے اس نے نہیں بدلنا. ہاں ہم تدبیر کر سکتے، جیسے انہوں نے بچوں کو تدبیر بتائی، اکٹھے نہیں داخل ہونا. کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ نظر نہ لگ جائے، تو نظر کا لگنا بھی برحق ہے اور اس کی بری تاثیر بھی ہوتی ہے اور اس سے بیماریاں بھی لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. نظر سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو جا کے دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. اس کی وجہ حسد بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ تعجب بھی ہو سکتا ہے، اور کسی آنکھ میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی. کچھ لوگوں کی زیادہ لگتی ہے، کچھ کی کم لگتی ہے. اور آج کے سیناریو میں آپ دیکھیں کہ جیسے ریز کے ساتھ پتھر توڑ دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح نظر کے ساتھ بھی انسان کے اندر بہت کچھ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. اس لیے کوئی چیز اچھی لگے تو برکت کی دعا دینی چاہیے، اور اپنی چیز بھی کوئی اچھی لگے تو اس وقت بھی ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے. اور اگر محسوس ہو کہ نظر لگی ہے تو علاج بھی کرنا چاہیے. نظر بد کا کارڈ موجود ہے، اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تدبیر بھی تبھی کام آتی ہے جب اللہ کو منظور ہو. اور پھر توکل کے ذریعے ہر مطلوب اور مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں. اور دنیاوی اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اسباب جب فائدہ دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اور بھروسہ بھی اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اسباب اختیار کیے جائیں. تو کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر انہیں اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا. اور بے شک وہ صاحب علم تھا. یہ کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ وہ صاحب علم تھا اس بنا پر جو ہم نے اسے سکھایا تھا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ کس کو کہیں گے صاحب علم؟ جو وہ سیکھے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. اللہ کی نگاہ میں وہ صاحب علم ہے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بھی ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ایک فادر ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی بہترین پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو کچھ ٹپس دے رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں کہ سفر پہ کیا کرنا ہے. تو اولاد کو بھی اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کو کرنے سے پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے، کیونکہ والدین سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کے مشورے بڑے ہی کام کے ہوتے ہیں، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم
بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اور جب وہ سب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. کہا میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو اس پر رنج نہ کرنا. مشکلات پر صبر کرنے والوں کی تقدیر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. جب انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے نا تو پھر غم نہیں کرتا کہ یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے، تو پر اس پر صبر کرنا ہے، اللہ سے راضی رہنا ہے. اور پھر بھائی کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اس پیارے رشتے میں انسان بغیر کہے بھی بہت سی باتیں سمجھ لیتا ہے. یعنی انہوں نے آ کے کوئی اپنی داستان نہیں سنائی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن جو کچھ ان کا رویہ تھا اس سے انہیں اندازہ تھا، کیونکہ یہ بنیامین اور یہ سگے بھائی تھے نا، وہ ستیلے تھے، اور ہر دور میں ستیلے بہن بھائیوں کی چپکلش رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اصل ہمدرد اور مہربان وہ ہوتا ہے جو بن کہے آپ کی بات سمجھ جائے، آپ کو بہت بتانا نہ پڑے، وہ آپ کی ضرورت سمجھ جائے، آپ کے دل کا حال جان لے. اور یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی میں دلچسپی رکھتے ہیں نا تو آپ کو خود بخود محسوس ہوگا، اس کے چہرے کے اثرات سے، اس کی بات سے، اس کی آواز سے، اس کی ہر چیز سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فلا تبتئس بما کانوا یعملون، آپ جتنے بھی اچھے بن جائیں لوگ آپ کو ہمیشہ اچھا نہیں کہیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہی رہے گا، اور کچھ لوگوں کی باتیں تو آپ کو ہمیشہ ہی تکلیف دیتی. تو ان سب باتوں کے جواب میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کا سکون برقرار رہے. لا تبتئس، یعنی لا تبتئس کا لفظ جو ہے نا اسے اپنے لیے پکا کر لیں. میں نے نہیں دکھی ہونا. جب کوئی آپ کو تیر آ کے لگے فوراً مرہم پٹی کر لیں، فوراً علاج کریں، فوراً اللہ کی طرف رغبت کریں.
اور اپنے آپ کو دوبارہ واپس نارمل کر لیں اور ریجیکٹ کریں اس کو، یعنی اس بات کو، اس خیال کو، اس تکلیف کو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور اپنے ذہن کو اتنا زیادہ کسی اور چیز کی طرف مشغول کریں کہ وہ چیز باقی نہ رہے. ورنہ بہت دفعہ صرف لوگوں کی باتیں ہی انسان کی زندگی کو روئن کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں اور آپ پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے. تو ان تیروں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور اگر کوئی مخلص ہے اور اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو اس کی اچھائی کو یاد کر لیں، اور اگر کوئی حاسد ہے تو اس کی بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ اپنے حسد میں جل کوڑ رہا ہے، اس نے تو یہ کرنی ہے جلی کٹی، تو اس لیے سنی انسنی. یعنی انسان کو جب سمجھ آتی ہے یہ تو ہے ہی ایسا، تو پھر کیا اس کا برا ماننا جو ہے ہی ایسا. پھر جب اس نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ یقیناً چور ہو. اب یہاں انہوں نے ایک جائز ہیلا اور تدبیر کی تھی تاکہ اپنے بھائی کو روک سکیں. قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بطور انعام ہے. ایک اونٹ کا بوجھ غلہ یعنی ایک اونٹ جتنا اٹھا سکتا ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے بہرحال ایک نبی کے بیٹے تھے، اور ان کے اندر خیانت نہیں تھی، چوری نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ باندھ رکھے تھے کہ وہ لوگوں کی کھیتی باڑی میں منہ نہ مار دیں، کہ نقصان نہ کریں، اور وہ سرمایہ بھی واپس لے آئے تھے جو ان کے سامان سے ان کو ملا تھا، تو اس لحاظ سے وہ اچھے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یعنی یہ ان کے قانون میں تھا. تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے کی، یعنی اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا. ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے. یعنی علم ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر نہ کر سکے، تو اللہ نے وہ تدبیر ان کے لیے پیدا کی، ان کو سجائی. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا علم ہمارے کام نہیں آتا ہر وقت. ٹھیک ہے، کہیں کہیں تو یاد آ جاتی ہیں چیزیں کیا کرنی ہے کب کرنا، لیکن کتنی دفعہ ہم جو جانتے بھی ہیں عمل کے وقت وہ بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی بھول جاتے ہیں ہم کرتے ہوئے. پھر جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، اللہ اس کو یاد کرا دیتا، او نو اس طرح نہیں، ایسے کرنا ہے، تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذالک کدنا لیوسف. تو جب لوگ آپ پہ ظلم کریں نا اور ناروا رویہ اختیار کریں تو ذرا صبر سے کام لے لیں اور ان کے خلاف اللہ کی چال کا انتظار کریں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ کچھ تدبیریں جائز ہوتی ہیں اور کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں. اور قصہ یوسف میں 3 تدبیریں. ایک یوسف کے بھائیوں کی تدبیر تھی، کیا؟ کنویں میں پھینکنے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. عزیز مصر کی بیوی کی تدبیر تھی جس کا سبب کیا تھا؟ شہوت. اور بھائیوں کی تدبیر کا سبب کیا تھا؟ حسد. ایک یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، کذالک کدنا لیوسف، جو اللہ کی طرف سے ان کو سجائی کی تھی، جس کا مقصد کیا تھا؟ خاندان کو اکٹھا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا کام کرتا ہے جو اس شخص کی قدرت سے باہر ہوتا ہے جس کے خلاف تدبیر ہو رہی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات سجائی، وَمَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک بات جا رہی تھی جو ان کے بس سے باہر تھی، یعنی یوسف علیہ السلام خود نہیں کر سکتے تھے. یا پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی مستحب عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو اسے اچھے مقصد تک پہنچا دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی تدبیر ان دونوں قسموں پر مشتمل تھی. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو علم، فہم، حکمت، بصیرت عطا کرتا ہے. تو جب آپ اللہ سے اس کا فضل مانگے نا تو یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ مجھے یہ سارا کچھ دے، یہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی چیز ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، یہ کسی کا بھی علم ایبسولوٹ نہیں ہے. اور ایمان اور علم کے مطابق درجات اور مقام بلند ہوتا ہے. نرفع درجات من نشاء. بھائیوں نے کنویں کے اندر اندھیرے کنویں میں پھینکا، درجات کی بجائے درکات میں گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا، بلندی عطا کر دی. کسی کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا
اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا. عقل مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے رہتے ہیں، اور جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ نہیں بھی جانتے تو بڑھ بڑھ کے بولتے رہتے ہیں. دل میں کہا تم بدتر مقام پر ہو، اور جو تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آزمائش الفاظ سے بھی ہوتی ہے. مومن کو تکلیف دہ الفاظ کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے. یہ بات لکھ لیں، جب آپ کو کسی کے الفاظ تکلیف دیں، کسی کا لہجہ تکلیف دے، کسی کا رویہ تکلیف دے، یعنی بات کرنے کا انداز تکلیف دے، تو سوچیں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی ہے، میری کوئی اصلاح مطلوب ہے. لوگوں کی باتیں توڑ کے رکھ دیتی ہیں نا کہ نہیں، آپ کا سارا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہوا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ نے مجھے زندگی میں ایک بڑے کام کی بات کو سکھا دی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنی بھی نفرت یا محبت چھپا لینا، انسان کے رویے اور الفاظ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. رویوں سے پتہ چل جاتا ہے. اتنے سال گزر گئے، یوسف کا کچھ پتہ نہیں، پھر بھی نفرت دل میں رکھی ہوئی ہے، اور یہاں آ کے یوسف کے سامنے وہ لفظ بول دیتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بدگمانی، حسد کتنی بری بلا ہے جو سال میں بھی نہیں نکلی، یعنی یوسف کے نگاہوں سے ہٹ جانے کے بعد بھی نہیں ختم ہوئی. انسان کی نفسیات کتنی عجیب چیز ہے نا، یعنی انسان کسی سے ضد لگا بیٹھتا ہے تو مر کے بھی نہیں اس کو بخشتا. اور یہاں یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، اتنی بڑی بات سن کے اپنے اوپر سامنے سے چوری کا الزام سن کے خاموش. جب بات کرنا اور خاموش ہونا برابر ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور جب بات کرنا فائدہ مند ہو تو خاموشی سے بہتر ہے بات کرنا، اور جب خاموشی نقصان دے تو پھر بھی بات کرنا بہتر ہوتا ہے. اس کا تعلق حکمت سے ہے کہ آپ کس موقع پر کیا کریں. لیکن بہت سے مقامات پر خاموشی بڑا فائدہ دیتی ہے. لیٹ گو، جانے دو، ابھی وقت نہیں. یوسف عارض عن ھذا، بیوی نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ خطا کار ہے، شوہر کو پتہ چل گیا ہے، گواہی آ گئی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ گھر میں فساد نہیں کریٹ کرتا. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک، استغفار کر لو. اپنے گھر کے تعلقات کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، میاں کو پتہ چلتا ہے بیوی نے کچھ غلط کر دیا، یعنی اس ریفرنس میں جو خاص تعلق شوہر بیوی کا ہوتا ہے نا، بیوی کو پتہ چلتا ہے شوہر چیٹ کر رہا ہے، کسی اور عورت کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، لمبے لمبے فون آ رہے ہیں، ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ مضطرب ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں. ہنگامہ کھڑا نہ کریں، صبر کے ساتھ دیکھتے جائیں اور سوچیں کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کو. اور ایک ہے نا مدد کرنے والا، کون ہے وہ؟ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اس کو بتائیں، اس سے مدد مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں. اپنا رویہ شوہر کے ساتھ اور اچھا کر دیں، کیونکہ عورتیں اس میں الٹ کرتی ہیں اور برا رویہ کرتے، لہٰذا اس کو تو مزے مزے کی کہانیاں چاہیے کسی اور سے، تو وہ تو بالکل ہی ابینڈن کر دیتا ہے پھر اپنی بیوی کو، کیونکہ اسے تو سکون چاہیے نا. مرد کو سکون چاہیے ہوتا ہے، بیوی سکون کے لیے ہوتی ہے. وہ قرآن میں بھی آتا ہے لیسکن الیہا، جوڑا اللہ نے اس لیے بنایا، اور اس میں مرد کو زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی، بیوی کو محبت چاہیے ہوتی. لیکن اب جب اس کو نہیں ملتی نا تو وہ کہیں اور تلاش کرنے لگتا ہے. تو وہ ویکیوم نہ آنے دیں، دل سے اترا ہوا بھی نا تب بھی اظہار کرتے رہیں تاکہ گھر کی زندگی سموتھ رہے. اور پھر وجہ معلوم کریں کہ یہ نوبت آئی کہاں سے، وہ جڑ کاٹیں وہاں سے، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. غصے کے ساتھ اور ریزنٹمنٹ کے ساتھ اور چیخنے چلانے سے کچھ حل نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بننے والا. وہ وقتی طور پہ کیا ہوگا، سہم جائے گا کہ یہ بہت غصے میں آ گئی ہے، اور پھر وہ جھوٹ بولنے لگے گا، پھر وہ گھر سے غائب رہنے لگے گا، پھر وہ کوئی اور رستہ اختیار کر لے گا. کہاں تک بات جائے گی؟ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عارض عن ھذا، اور اللہ سے دعا، اللہ سے مدد، اور حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام کہ ظاہر بھی نہیں کرنا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. ریسنٹلی ایک خاتون بہت ہی نیک، بہت ہی اچھی، بہت قابل، ان کے ساتھ اسی طرح کا ایک مسئلہ، بہت تکلیف دے، مجھ سے ایڈوائس لی. یہ جو اس وقت میں دے رہی ہوں نا آپ کو ایڈوائس، یہی میں نے ان کو دی. اور وہ مسلسل کرب سے گزر رہی ہیں، لیکن مختلف طریقے اختیار کر رہی ہیں کہ وہ جو شیطان نے پکڑ لیا نا شوہر کو، اب اس سے چھڑانا ہے، اور اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے. شوہر کو بے راہ روی سے نکال کے راہ راست پر لانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، اور جو یہ قربانی کرتا ہے وہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے پھر، کیونکہ اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. اور جتنا فتنہ ہے باہر، تو ایسی باتیں ہر دوسرے گھر کی کہانی ملے گی. جب اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، جب اتنی اوپن فری سوسائٹی ہے اور آپ نے خود سلیکٹ کیا رہنا یہاں،
تو پھر یہ چیزیں تو نظر آئیں گی. اور یہ صرف یہاں نہیں، دنیا میں ہر جگہ یہ فساد ہے. تو اس لیے جہاں بات کرنا اور خاموش رہنا برابر ہو جائے، خاموشی زیادہ بہتر ہے. اور بعض اوقات ظالم کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے. اللہ تو سنبھال اس کو، تو ہدایت دے اس کو، اور خود خاموش رہنا پڑتا ہے، بد اخلاقی پہ نہ اترے. پچھلے گناہوں پر جو تان و تشنیع ہوتی ہے نا، یہ گھٹیا اخلاق والوں کا کام ہوتا ہے. وہ فلاں دن تم نے یہ کیا تھا نا، شادی کے دن تم نے مجھے کھانا بھی نہیں پوچھا، اور تمہاری ماں نے یہ کر دیا اور فلانا کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا گٹھڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، کھول کھول کے اس میں سے پھینکتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ایسی باتوں سے کچھ سدھرا، کچھ حل ہوا، کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو عظیم اخلاق والے اور برے اخلاق والے لوگوں کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے. الماضی لا یذکر، ماضی کو نہیں یاد کرتے، ماضی کا تانا نہ دیں. جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ پیچھے کا اللہ بھی معاف کر دیتا، آپ بھی نکال دیں. ہو گیا نا، اب اس کو پلٹا تو نہیں سکتے. یعنی وہ بھائی تو خود چور تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے چرا کے ایک طرح سے کنویں میں پھینک دیا تھا. اور یوسف علیہ السلام کے اندر اتنی بردباری اور صبر، جس کو یہ مل جائے اس کو تو سب کچھ مل جاتا ہے. جو شخص اللہ سے جتنا مضبوط تعلق رکھتا ہے اس کے لیے لوگوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتا ہے. اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے، وہ ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اور جو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، میں کوئی ہو کون جو مجھے کچھ کہے، اس کے لیے چھوٹی سی بات بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. وہ پہاڑ آ گرتا ہے اس کے سر پہ اور اس سے نکل نہیں پاتا. تو ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، اسٹرانگ ہو جائیں. یہ ہے اصل ویمن امپاورمنٹ. وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو پھینکتے وقت بوڑھے باپ کے دل پہ رحم نہیں آیا، اور اب بوڑھے باپ کو حوالہ دیا جا رہا ہے. کیا مطلبی لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جب کہیں سے فائدہ حاصل کر رہا ہو تو میں فلاں کا بیٹا ہوں، نام لے لیں گے، ریفرنس دے دیں گے، فائدے اٹھا لیں گے، لیکن جب آپ کی خدمت کا وقت آئے تو غائب ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں وہ سوال کرنے سے پہلے اپنی مجبوری بتاتے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں، اور ابھی چور کہہ رہے تھے تعریف کرتے ہیں، انا نراک من المحسنین. اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ تو ہم یقیناً ظالم شمار ہوں گے.